مالک شفا، پھر کہہ رہا اللہ مگر وہ ہیں من اتخذا عند الرحمن عہدا، جنہوں نے رحمان سے وعدہ لیا۔ یہ وعدہ بتا رہا ہے کہ کوئی معاہدہ ہوا، ملتان سرزمین ہزاروں کا اجتماع اور مخصوصی منانے کے لیے آپ آئے ہیں۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس وقت جو بیٹھا ہے وہ کسی اور خیال میں بیٹھا ہے، جو بیٹھا ہے وہ مجلس حسین سننے کے لیے بیٹھا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مالک شفاعت وہ لوگ ہیں جنہوں نے رحمان سے وعدہ لیا ہے۔ یہ وعدہ بتا رہا ہے کہ کوئی معاہدہ ہوا، یعنی توحید کا کچھ ہستیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا اور بدلے میں اللہ نے انہیں شفاعت کا اختیار دیا۔ اب اگر بولے تو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ معاہدہ کیا تھا جس کی وجہ سے کچھ ہستیوں کو شفاعت کا اختیار ملا۔ ڈاکٹر صاحب عالم ارواح میں یاقوت کا تخت ہے، تخت پر ایک تاج ہے، تاج کا نام تاج شفاعت ہے، ساتھ ایک فہرست رکھی ہوئی ہے، 1.25 لاکھ انبیاء کھڑے ہیں۔ آواز قدرت کون ہے جو یہ تاج شفاعت اپنے سر پہ سجائے؟ مگر یہ تاج پہننے سے پہلے یہ فہرست رکھی ہے، جو اس فہرست کو پڑھ لے، جو ان شرائط کو پڑھ لے، جو ان شرائط پر پورا اترے، وہ دستخط کرے، تاج شفاعت اٹھائے اور اپنے سر پہ سجائے۔ مجھے خبر نہیں کہ ملتان کے شیعہ سنی دوستوں میں اس لمحے کے بعد کون دربار شاہ شمس رہ جائے گا اور کون بغیر ویزے پاسپورٹ کے کربلا اور نجف جانا چاہتا ہے۔ جو جانا چاہتا ہے وہ تیاری کرے۔ تاج شفاعت کے لیے آدم آگے بڑھے، شرائط پڑھی، سخت تھی، چلے گئے۔ نوح آگے بڑھے، شرائط پڑھی، سخت تھی، واپس چلے گئے۔ ابراہیم آگے بڑھے، شرائط پڑھی، سخت تھی، چلے گئے۔ یحییٰ آگے بڑھے، شرائط پڑھی، سخت تھی، پلٹ گئے۔ خبر نہیں کون کتنا بولے گا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی شرائط پڑھتا رہا، واپس جاتا رہا اور یہی کہتا رہا شرائط بہت سخت ہیں۔ معلوم نہیں خدا سے شفاعت کا معاہدہ کون کرے گا، معلوم نہیں یہ تاج شفاعت اپنے سر پر کون سجائے گا۔ ابھی آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء محو گفتگو تھے۔ یہ عرش کے ایک کونے سے بطول کا بیٹا حسین آگے بڑھا، جس نے تاج شفاعت اٹھایا اور اپنے نانا کے سر پہ رکھ دیا۔ نانا نے نواسے سے کہا بیٹا یہ کیا کیا؟ کہ نانا 1.25 لاکھ انبیاء میں یہ تاج آپ پہ جچتا ہے، شرائط جانے اور حسین۔ مل کر توجہ ہے آپ سے منظر ویک شبیر دے سجدے دا ابلیس بھی رب نو کہن لگا سارے نبیاں تو ود کیا اے بندہ میں تیری خدائی دا چین لگا۔ سارے نبیاں نے دکھ تو موڑ لیا ہے، تو کاند محل وچ رہن لگا تے حکم مینوں کرائی نو سجدہ۔ میں تیرا اصل خلیفہ حسین لگا اور 10 ربا میرے اکھاں ہوتے کیوں جے کھول چڑھائی رکھے میں کو آدم دے رولے پا کے آپ اصل خلیفہ میں یہ تاج تجھ پہ جچتا ہے۔ بہت مہربانی جناب، اتنا اچھا سننے والے بیٹھے ہیں۔ میں نے پہلے آپ سب کے چہروں کی زیارت کی ہے، پھر اس کے بعد آج کے موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ مجھے میں توجہ چاہوں گا انشاءاللہ 25 رجب بھی حویلی مرشا میں ٹھیک 6 بجے میں حاضری دوں گا۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ فرمایا 1.25 لاکھ انبیاء میں تاج تجھ پہ جچتا ہے، شرائط جانے نہ سب بولو، آپ سب کو بولنا آتا ہے، شرائط جانے اور حسین جانے۔ ان کے ذکر میں بولنا عبادت ہے، بلکہ ان کے ذکر میں بولنے کا ہمارا ہی فائدہ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو ہمارا ماننے والا ہے وہ دنیا میں ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لے۔ سائل نے کہا مولا کیسا معاہدہ؟ فرمایا دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولو، تمہاری قبر میں آ کر ہم بولیں۔ مل کر حیدری آپ صاحب مولا آپ کو سلام علیکم۔ آئیے بھائی جان، گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحب؟ میرے بھائی قاسم بھٹی صاحب مولا انہیں آباد و شاد رکھے اور ان کے فرزند ثقلین کو مولا عزاداری کا اور آج کی رات عزاداری کا وارث عطا فرمائی، کیونکہ قاسم بھٹی صاحب کے ساتھ میرا شام والی بی بی کے حرم سے کیا ہوا وعدہ ہے جس کو میں نبھانے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ نہ قربانی جناب آپ چونکہ میرے بھائی ہیں اور جہاں جانا ہے اسلام آباد وہاں بھی آگے بھٹی صاحبان ہیں، اب آگے جیسے شرائط جانے اور حسین جانے تو اب بھٹی جانے اور بھٹی جانے۔ توجہ ہے، میں اپنی آج کی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ اتنا عظیم اجتماع ہے تو میرا ساتھ دیجیے گا۔ شرائط
جانے بولیے اور حسین جانے. قاسم بھائی لا یملکون شفاعت، آیت شفاعت پر بات. دو لفظ ہیں میرے محترم سامعین، ایک ہے شفا اور ایک ہے شفاعت. شفا بیماری سے نجات، شفاعت گناہگار کی بخشش. سب بولیں گے تو الفائے گا، سب بولیں گے تو الفائے گا. شفا بیماری سے نجات، شفاعت گناہگار کی بخشش. اور جس کریم کربلا کی میں بات کر رہا ہوں، اس حسین نے آتے ساتھ ہی شفا خانہ کھولا. سب بولو گے اور جلدی بولو گے تو لطف آئے گا. اور ڈاکٹر صاحب پہلا مریض عرش کا نام فطرس. کیونکہ میں نے آپ کو شہباز آگے لے کے جانا ہے، اس لیے شہباز کی طرح پرواز کرتے رہے تو بات آگے لے کے چلیے. پہلا مریض عرش کا اور آخری مریض فرش کا. عرش والے کا نام فطرس، فرش والے کا نام ہور. میرا ایمان ہے کہ جس کا ہاتھ مدد حسین میں اٹھے گا، اگر وہ بیمار ہے تو شفا مل جائے گی، اگر گناہگار ہے تو گناہ دھل جائیں گے. عرش والے کا نام فطرس، فرش والے کا نام ہور. عرش والے کو شفا دی، فرش والے کی شفاعت کی. عرش والے کو بولو، گھبرانے کی بات کیا ہے. اور فرش والے کو بھائی ہور کی شفاعت نہیں کی. نہیں سب بولو. قاسم بھائی آپ نے بات آگے لے جاتا. جس کی شفاعت کی نا اس کا نام ہور ہے. اس نے بھی کمال کی. جب حسین کے قدموں میں گرا نا تو گرتے ساتھ ہی حسین کے قدموں کا بوسہ لے کے کہنے گا مولا کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ نہیں، تھوڑے لوگ بولے ہیں، تھوڑے لوگ بولے ہیں. میں تو چاہوں گا کہ آخری بندے تک کبھی اس مشکل بات پر ہاتھ اٹھنا چاہیے تھا. سارے مشکل کو جا کے ماننے والے بیٹھے ہیں. اس نے کیا کہا؟ تھک سے مولا کے قدموں میں گرا اور کیا کہنے گا مولا کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ امام نے کہا نعم، ہاں اللہ نے تجھے معاف کر دیا. اس نے کہا کیا اللہ نے معاف کر دیا؟ حسین نے کہا ہاں اللہ نے تجھے معاف کر دیا. کسی روایت میں نہیں ملتا کہ جب حور نے پوچھا کہ کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا تو حسین نے یہ کہا رک مجھے مصلی بچھانے دے، رک مجھے نماز پڑھنے دے، رک مجھے دعا مانگ کر اسے معلوم کرنے دے. حسین نے براہ راست کہا ہاں اس نے تجھے معاف کر دیا. وجہ حسین بتانا یہ چاہتے تھے کہ حسین کا توحید سے رشتہ ایسا ہے، اگر میں نے کہہ دیا ہاں تو اس نے بھی کہہ دیا.